آپ کے خیال میں اگر کسی جنگل کا بادشاہ کسی سور کو لگا دیا جائے تو وہ جنگل کا کیا حال کرے گا؟ میں آج آپ کو جو کہانی سنانے والا ہوں اس میں ایک سور نے یعنی کہ ایک خنزیر نے ایک جنگل پر قبضہ کر لیا اور اس کا جو حشر نشر ہوا وہ دیکھنے لائق تھا، اور آپ کے سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس جنگل کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ تو پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جنگل میں 25 کروڑ بھیڑیں رہتی تھی اور جنگل کا بادشاہ ایک شیر تھا۔ شیر جس طرح اس جنگل کو چلا رہا تھا بھیڑیں بہت خوش تھیں، بھیڑیں خوشحال تھیں، جنگل ہرا بھرا تھا اور جنگل میں سرسبز و شادابی کے ڈیرے تھے۔ اتنا جنگل ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب تھا، بھیڑیں بہت زیادہ خوش تھیں اور بہت زیادہ مطمئن تھیں۔ وہ اپنے راجا پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھیں اور اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتی تھیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا ان کا جو راجا تھا یعنی کہ شیر وہ بہت زیادہ ایماندار اور ان کا خیال رکھنے والا تھا۔ تو جنگل بڑے اچھے سے چل رہا تھا اور جنگل کے جو معاملات تھے وہ ایک قابل اور ایماندار شیر کے پاس تھے۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر وہ دن چلا جس دن اس جنگل کی قسمت نے پلٹا کھایا، اس بھیڑوں کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ جنگل پر ایک ایسے جانور نے حملہ کر دیا، جنگل کی شانتی، سکھ اور چین پر ایک ایسے جانور نے حملہ کر دیا جس جانور کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا۔ جنگل کا سکون برباد ہو گیا، جنگل کے چین و آرام میں خلل پیدا ہو گیا جب ایک جانور نے اس جنگل پر شب خون مارا۔ آپ کو پتہ ہے اس جانور کا نام کیا تھا؟ اس جانور کا نام تھا خنزیر، جس کو ہم اپنی زبان میں سور بولتے ہیں۔ سور نے اپنے آدمیوں کے ساتھ اس جنگل پر حملہ بول دیا اور شیر کو قید کر دیا۔ شیر کی حکومت، شیر کی بادشاہت کو تہس نہس کر دیا گیا اور شیر کو ایک پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ اب شیر قید ہو چکا ہے اور بھیڑیں جو تھیں، اب بھیڑوں کی قسمت بہت بری طرح بدلنے والی تھی، لیکن یہ بھیڑوں کو اس وقت معلوم نہیں تھا۔ بھیڑوں نے بہت شور مچایا، بھیڑوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا، بھیڑوں نے اپنی جو پوری قوت تھی اس قوت کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کیں اور آہو بکا کی، لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس جنگل پر ایک ایسا راجا مسلط ہو چکا تھا جسے صرف اور صرف خون دیکھنا تھا اور خون کے ساتھ ہولی کھیلنی تھی، اور اس نے ہر ایک چیز کو تڑپانا تھا۔ ایک بے رحم راجا اس جنگل پر قابض ہو چکا تھا۔ اب بھیڑوں کی قسمت میں جو لکھا جا چکا تھا بھیڑیں اس سے ناواقف تھیں۔ بھیڑیں تو اپنے جو ان کا جو حق تھا وہ مانگنے کے لیے باہر نکلی، بڑی تعداد میں بھیڑیں باہر نکلی، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ جو پہلے راجا تھا وہ رحم دل تھا، آج کا جو راجا تھا وہ بڑا بے رحم تھا۔ تو اس نے بڑی بے رحمی سے ان بھیڑوں کو قتل کر دیا۔ اب بھیڑوں کی تعداد بہت بڑی تھی، ان میں سے کچھ بھیڑیں جب قتل ہوئی تو باقی جو بھیڑیں تھیں وہ خاموش پڑ گئیں۔ وہ اب اپنے حق لینے کے لیے بہت ڈر رہی تھی۔ اب راجا کی زندگی کو بہت خطرہ تھا جو قید میں پڑا تھا۔ اب یہ جو سور راجا تھا جس نے جنگل پر قبضہ کیا تھا، اس نے ایک لگڑ بگڑ کو اپنا مشیر مقرر کر دیا اور ایک چمگادڑ کو اس نے پورے اختیارات دے دیے کہ آپ جو چاہو کرو، آپ ان بھیڑوں کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو کھا جاؤ، ان کو جو کرنا ہے کرو، آپ کو پورا اختیار ہے۔ اب چمگادڑ کے پاس سارے اختیارات تھے۔ چمگادڑ اپنے بدلے لینا چاہتی تھی کیونکہ چمگادڑ صرف اور صرف رات کو نکلتی تھی اور رات کو اسے وہ چیزیں نہیں مل پاتی تھی جو بھیڑیں صبح سے شام تک کھا جاتی تھی۔ تو چمگادڑ اپنے بدلے لینے کے لیے پوری طرح تیار تھی اور پوری آب و تاب کے ساتھ بھیڑوں پر ٹوٹ پڑی۔ اب بھیڑیں سہم کر رہی ہیں، بھیڑیں کوشش کرتی کہ ہم آواز بلند کریں، ہم اپنا حق چھیننے کی کوشش کریں، لیکن بھیڑوں کے پاس اب اختیارات نہیں تھے۔ بھیڑیں اب محکوم بن کر رہ چکی تھی اور چمگادڑ کا ان پر حکم چلتا تھا۔ چمگادڑ جو تھی اپنے جو دل کی بھڑاس تھی وہ نکالنے کے لیے پوری آب و تاب کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑی اور ان پر ہر ایک ظلم کرتی چلی گئی۔ جو چمگادڑ رات کو نکلتی تھی اب وہ صبح سے لے کر شام تک بھیڑوں پر اپنے ظلم کرتی تھی۔ ظالم راجا جو جنگل پر مسلط ہو گیا تھا اس نے سب سے پہلے یہ طے کیا کہ اس شیر کو جو پنجرے میں قید تھا اس کو ایسے غار میں ڈال دو جہاں پر اس سے نہ بھیڑوں کی ملاقات ہو سکے، نہ بھیڑیں اس سے مل سکے، نہ اس کو دیکھ سکے۔ شیر کی آواز کو اتنا دبا دو، اتنا نیچے کر دو، اتنا اسے پس پردہ ڈال دو کہ کوئی بھی بھیڑ شیر کی آواز تک نہ سن سکے، کیونکہ اگر شیر کی آواز باہر آ گئی تو بھیڑوں کے اندر ایک امید جاگ جائے گی آزادی کی، بھیڑوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ کس طرح آزادی حاصل کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس نے راجا نے کام کیا، اس نے شیر کی آواز کو بلیک لسٹ کر دیا تاکہ کوئی بھی بھیڑ اس کی آواز سن نہ سکے۔ اور بھیڑیں باہر نکلتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، اپنا حق لینے کے لیے پوری کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کو مار دیا جاتا۔ جو بھی بھیڑ نکلتی اس کو مار دیا جاتا یا پھر اس کو قید کر دیا جاتا۔ پھر اس کے جو پیچھے رہ جانے والی بھیڑیں تھیں وہ سہم گئی، وہ ڈر گئی کہ آخر ہم کیسے نکلیں۔ اگر وہ نکلتی تو ان کے پورا جو خاندان ہوتا، ان کا جو گھر ہوتا، جو ان کے بچے ہوتے، ان کو سب کو قید کر لیا جاتا یا پھر ان کو اڑا دیا جاتا۔ اب مجھے بتاؤ ایسے حالات میں کوئی کیسے نکلے گا، کوئی کیسے اپنا حق لینے کے لیے نکلے گا؟ آخر وہ تھی تو بھیڑیں، ان کے اندر دماغ تو تھا نہیں۔ تو یہ جو چمگادڑ، لگڑ بھگڑ اور وہ جو راجا مسلط تھا، ان تینوں نے مل کر ان بھیڑوں کا ایسا حشر کیا، ایسا حشر کیا
تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ ان بھیڑوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ان بھیڑوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا رہا لیکن وہ برداشت کرتی رہیں۔ ان میں ایک چیز سب سے جو مس تھی وہ تھی اتفاق۔ ان بھیڑوں میں کبھی بھی اتفاق نہ ہو سکا، جس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھایا اس راجا نے۔ راجا کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ ان بھیڑوں کو الگ کر دو، ان کو ٹولوں میں تقسیم کر دو۔ جب یہ ٹولے بنیں گی تو ان کو ایک ایک ٹولہ کر کے وہ راجا کھا جائے گا۔ تو راجا نے یہ چیز بڑے ہی اطمینان اور بڑی چلاکی سے کی۔ اس نے چمگادڑ کو کوئی ایسا ٹاسک دیا، چمگادڑ نے ان جو بھیڑیں تھیں نا ان کو ٹولوں میں بانٹ دیا۔ اب جب یہ بھیڑیں ٹولوں میں بٹ گئیں تو اب راجا کے لیے آسانی تھی کہ وہ ان کا شکار کر سکتا تھا۔ اب چمگادڑ کے لیے بھی بہت آسانی تھی کہ وہ ان بھیڑوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی تھی۔ تو بھیڑوں کی سب سے بڑی ناکامی، سب سے بڑی بدحالی اور سب سے بڑی بے غیرتی اور ناکامی کی وجہ یہی تھی کہ وہ اتفاق نہ کر سکیں، کسی بھی ایک پوائنٹ پر وہ اتفاق نہ کر سکیں۔ اب ان میں اتفاق نہیں تھا تو دشمن نے بڑے چالاکی سے اور بڑے ہی شاطر دماغ سے اس کا فائدہ اٹھایا اور بھیڑوں کے ساتھ اس نے جو سلوک کیا، ہر ایک ظلم، ہر ایک بربریت، ہر ایک ناانصافی اس نے بھیڑوں پر امپوز کر لی۔ اب بھیڑیں مجبور تھیں اس کا کہا ماننے کے لیے، اب بھیڑیں مجبور تھیں اس کی غلامی کرنے کے لیے۔ تو بھیڑوں میں اتفاق نہ ہو سکا تو وہ ساری زندگی اس کی غلامی میں چلی گئی اور راجا کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ جو شیر پنجرے میں قید تھا اس کی نہ آواز کو بہرانے دیا گیا اور نہ ہی اس راجا کو بہرانے دیا گیا۔ بھیڑیں بری طرح ناکام ہو گئی اپنے راجا کو آزادی دلوانے کے لیے، اپنے آقا کو آزادی دلوانے کے لیے بھیڑیں بری طرح ناکام ہو چکی تھی اور وہ اس پر شرمندہ تھیں۔ لیکن اب شرمندگی کر کے کیا ملنا تھا، کیونکہ راجا جو تھا وہ بڑا ظالم تھا اور جو قید میں ان کا آقا اور سردار تھا وہ ان کی راہ تکتے رہ گیا۔ لیکن بھیڑیں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکیں اپنے آقا کو چھڑوانے کے لیے۔ تو بھائیو، اگر آپ نے بھی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے یا غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے اتفاق کرنا ہوگا اور ایک جٹ بن کر حملہ کرنا ہوگا، ایک جٹ بن کر اپنا حق لینے کے لیے لڑنا ہوگا۔ اگر آپ بھی ٹکڑوں میں بٹو گے، اگر آپ بھی ٹولوں میں تقسیم ہو جاؤ گے تو بھائیو استعمال کرنے والے بہت ہیں، آپ کو اس طرح استعمال کریں گے کہ آپ کو بھنک تک نہیں پڑے گی اور آپ ٹکڑوں میں بٹے رہو گے، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔